بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن سفیان بن عبد اللہ الثقفی قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اس کا ترجمہ ہے، سفیان بن عبداللہ ثقفی سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اسلام کے بارے میں مجھے کوئی ایسی جامع اور شافی بات بتائیے کہ آپ کے بعد پھر میں کسی سے اس بارے میں کچھ نہ پوچھوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، کہو میں اللہ پر ایمان لایا، اور پھر پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اس پر قائم رہو۔ اس کی تھوڑی سی وضاحت کی جائے گی۔ یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے اسلام کا خلاصہ، پورے دین کا خلاصہ ایک صحابی کے سوال کے جواب پر صرف 2 لفظوں میں اللہ کے نبی نے پورے اسلام کا خلاصہ اس میں بیان کر دیا ہے۔ کیا ہے 2 لفظوں میں خلاصہ؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ پورے اسلام کا خلاصہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ۔ اب اللہ پر ایمان لانے سے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول پر بھی ایمان ہوگا، قرآن کریم پر بھی ایمان ہوگا، آخرت پر بھی ایمان ہوگا، قرآن کی ہر بات پر ایمان ہوگا۔ تو ایمان باللہ یہ ایک ہے۔ اور دوسری چیز اللہ کے نبی نے دوسری نصیحت کی کہ اس پر استقامت کے ساتھ قائم رہو۔ اسلام کے ساتھ قائم رہنا یہ اسلام کی روح ہے۔ ایمان باللہ کے بعد سب سے اہم چیز جو مسلمان کے لیے ضروری ہے وہ ہے استقامت۔ استقامت کے معنی کیا ہے؟ استقامت کے معنی ہے بلا افراط و تفرید، بغیر کسی کجی اور انحراف کے اللہ کی مقرر کی ہوئی صراط مستقیم پر قائم رہنا ہے، اور بہت زیادہ پابندی کرنا ہے اعمال کی، اور ہمیشہ اس کی ٹھیک ٹھیک پیروی کرتے رہنا ہے۔ گویا کہ تمام اوامر و نواہی اور جملہ احکام خداوندی کے صحیح، مکمل اور دائمی اتباع کا نام استقامت ہے۔ اسی لیے بزرگوں نے لکھا ہے، الاستقامت خیر من الف کرامہ، یعنی دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جم جانا، پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دینا، لکھا ہے کہ یہ 1000 کرامتوں سے بہتر اور بالا ہے۔ استقامت وہ چیز ہے کہ اس کی تعلیم کے بعد کسی اور سبق کے لینے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ وہی استقامت انسان کے لیے کافی ہوتی ہے۔ قرآن کریم میں بھی اللہ نے ایک جگہ فرمایا، ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون اولئک اصحاب الجنہ خالدین فیہا جزاء بما كانوا یعملون۔ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور پھر وہ اس پر استقامت کے ساتھ جم گئے، تو انہیں کوئی خوف اور خطرہ نہیں ہوگا، اور ان کو کوئی رنج و غم نہیں ہوگا، اور وہ سب جنتی ہیں، اپنے اعمال کے بدلے میں وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ تو لہٰذا اس آیت میں بھی اللہ نے استقامت کے ساتھ جمے رہنے اور پابندی کا حکم دیا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، فاستقم کما امرت، پس آپ جمے رہیے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ نے استقامت کے ساتھ پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہمارے اندر، ہمارے مسلمانوں میں اور ہم سب کے اندر آج یہی کمی ہے کہ ہم الحمدللہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں، رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن دوسری جو نصیحت اللہ کے نبی نے کی کہ استقامت کے ساتھ جمے رہو، یہ چیز ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کبھی نماز پڑھتے ہیں، کبھی نہیں پڑھتے، اور
کبھی قرآن پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے، اور کبھی صبر پر عمل کرتے ہیں، صبر کا دامن تھامتے ہیں، کبھی صبر ہمارے ہاتھ سے چلے جاتا ہے، کبھی شکر کرتے ہیں کبھی ناشکری کرتے ہیں۔ تو یہ چیز ہمارے اندر نہیں ہونا چاہیے، استقامت کے ساتھ جمے رہنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے، دیکھیے ان کے اندر کیسی استقامت تھی۔ نماز کی ہی ایک مثال لے لیجئے کہ وہ کتنی پابندی اور کتنے اہتمام کے ساتھ جمے رہتے تھے نماز پر۔ لکھا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ بے ہوش ہو گئے، تو لوگوں نے آپس میں بات کی کہ کیا کیا جائے ان کو ہوش میں لانے کے لیے۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ آپ لوگ انہیں نماز کا نام لے کر پکاریں، نماز کا نام سنتے ہی ہوش میں آ جائیں گے، کیونکہ نماز ہی ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے یہ سب سے زیادہ گھبرائیں گے۔ چنانچہ لوگوں نے کہا امیر المؤمنین نماز کا وقت ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آدمی نماز چھوڑ دے اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھی اس حال میں کہ ان کے زخم سے خون بہہ رہا تھا۔ تو دیکھیے یہاں پر نماز ایک اللہ کا بہت بڑا حکم ہے، اس کے اندر ان کے اندر کیسی پابندی تھی کہ ان کے دل میں نماز کی کتنی اہمیت تھی کہ نماز کا نام لیتے ہی بے ہوشی سے ہوش میں آ گئے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو ایسی استقامت ہونا چاہیے، ایسی پابندی ہونا چاہیے۔ اسی کا حکم اللہ کے نبی نے دیا کہ ایمان باللہ کے بعد دوسری جو اہم چیز ہے جو دین کا خلاصہ ہے وہ ہے پابندی اور استقامت۔ تو اس لیے نماز کے اندر پابندی کا صرف میں نے اس واقعے سے ذکر کیا ہے، اور بلکہ ہر حکم کے اندر، اللہ کے ہر قانون کے اندر یہی پابندی اور استقامت ہونا چاہیے، اور جماعت کی بھی پابندی ہونا چاہیے۔ اسی طرح لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر بھی نماز کا بہت بڑا اہتمام تھا، بلکہ ہر صحابی کے اندر اہتمام تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی زندگی میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ نابینا ہو گئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی۔ تو اس وقت ایک آدمی نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اگر آپ میرے کہنے پر 7 دن اس طرح صبر سے گزاریں کہ ان میں آپ چت لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھیں تو میں آپ کا علاج کروں گا، انشاءاللہ آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس پر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ، حضرت ابو ہریرہ اور بہت سے صحابہ اکرام اجمعین سے آدمی بھیج کر اس بارے میں پوچھا، سوال کیا۔ ہر ایک نے یہی جواب میں کہا کہ اگر آپ کا ان 7 دنوں میں انتقال ہو گیا تو پھر آپ نماز کا کیا کریں گے؟ اس پر انہوں نے اپنی آنکھوں کو ایسے ہی رہنے دیا اور ان کا علاج نہ کرایا۔ تو اس واقعے سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نماز کی اتنی پابندی تھی کہ زندگی بھر نابینا رہنا گوارا کیا لیکن آنکھوں کا علاج نہ کرایا۔ ان کے ہاں نماز کی اتنی اہمیت تھی اور مقام تھی۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، لمبا واقعہ ہے، اس کا مختصر یہ بیان کر رہا ہوں کہ ایک صحابی کو ایک مرتبہ نماز پڑھتے ہوئے دشمن نے تیر مارا، وہ تیر آ کر ان کے زخم ان کے بدن پر لگا اور اسے خون بہہ رہا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے نماز کو چھوڑنا اور نماز کو توڑنا انہوں نے گوارا نہیں کیا۔ تو یہ تھے ہمارے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین، جن کے اندر ایسی نماز کی پابندی اور استقامت تھی۔ یہی اللہ کے نبی اس میں سمجھانا چاہتے ہیں۔ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ جو دیوبند کے اکابر میں سے ہیں، ان کے بارے میں لکھا ہے کہ 35 سال ان کی زندگی کے ایسے گزر گئے جس میں ان کے تکبیر اولا ان کی فوت نہیں ہوئی۔ نماز چھوڑنا تو دور کی بات، جماعت چھوڑنا تو دور کی بات، ان کی تکبیر اولا بھی 35 سال تک فوت نہیں ہوئی۔ یہ تھے ہمارے اکابرین جو اس قدر اہتمام سے، استقامت سے، پابندی کے ساتھ اعمال کو انجام دیتے تھے۔ آج ہمارے اندر یہی کمی ہو گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 2 نصیحتیں کی ہیں، جو اسلام کی روح ہے، استقامت کے ساتھ جم جانا، اس پر اللہ ہم سب کو استقامت اور پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔